السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود پاک ہدیہ پیش کرے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جناب حضرت ہود علیہ السلام کے تعلق سے بیان ہوا تھا۔ جناب حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو دین کی دعوت و تبلیغ کی۔ اب اس کے بعد قوم کا کیا ری ایکشن تھا؟ اتنی ساری تبلیغ کرنے کے بعد قوم کی طرف سے جناب حضرت ہود علیہ السلام کو کیا جواب دیا؟ قرآن کہتا ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا۔ اللہ فرماتا ہے قال الملأ الذین کفروا من قومه انا لنراک فی صفاحۃ وانا لنظنک من الکاذبین قال یا قوم لیس بی صفاحۃ ولکنی رسول من رب العالمین ابلغکم رسالات ربی وانا لکم ناصح امین۔ قوم نے کہا، فرماتے ہیں اس کی قوم کے سردار بولے۔ کس کی قوم کے؟ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کے سردار بولے، بے شک ہم تمہیں بے وقوف سمجھتے ہیں، اللہ اکبر، اور بے شک ہم تمہیں جھوٹوں میں گمان کرتے ہیں۔ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا، کہا اے میری قوم، مجھے بے وقوفی سے کیا علاقہ، میں تو پروردگار عالم کا رسول ہوں، تمہیں اپنے رب کی رسالتیں پہنچاتا ہوں اور تمہارا معتمد خیر خواہ ہوں، یعنی تمہارے بارے میں تو میں اچھا گمان کرتا ہوں، تمہاری بھلائی کے تعلق سے میں سوچتا ہوں، تمہاری آخرت کو میں سنوارنے کی کوشش کرتا ہوں کہ کہیں تم کیا ہے کہ نقصان اٹھانے والوں میں نہ ہو جاؤ۔ اب دیکھو اس کے بعد قوم کہتی ہے قالوا یا ہود ما جئتنا ببینۃ وما نحن بتارکی آلہتنا عن قولک وما نحن لک بمؤمنین۔ اتنا سارا ہونے کے باوجود تو اب قوم کو یہ کہہ دینا چاہیے تھا کہ ہاں آمنا صلی اللہ، ہم آپ پر ایمان لائے، لیکن قوم کہتی ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم بولی اے ہود، اور اتنے بڑے بدتمیز کہ اپنے نبی کو نام لے کر پکارا کرتے، کہتے ہیں کہ اے ہود، تم کوئی دلیل لے کر ہمارے پاس نہ آئے اور ہم خالی تمہارے کہے سے اپنے خداؤں کو چھوڑنے کی نہیں، نہ تمہاری بات پر یقین لائیں، یعنی تم ایسی کوئی دلیل نہیں لائے کہ ہم تم پر ایمان لائیں، اور تمہارے خالی ایسا بغیر دلیل کے ایسے کہنے سے ہم ہمارے جو خدا ہے ان کو ہم چھوڑنے کے نہیں۔ یہ قوم تو ایسا کہنے لگی۔ اب اس کے بعد ان نقول الا اعتراک بعض آلہتنا بسوء قال انی اشہد اللہ واشہدوا انی بریء مما تشرکون۔ ہم تو یہی کہتے ہیں کہ ہمارے کسی خدا کی تمہیں بری جھپٹ پہنچی ہے۔ اب یہ کیا کہتے ہیں؟ یہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ تم ایسی باتیں کرتے ہو بغیر دلیل کہ اس خدا کے اوپر ایمان لاؤ،
تو پہلے تو ہم تم کو جھوٹا گمان کرتے ہیں، تم ایسی کوئی دلیل بھی نہیں لائی کہ جس کو دیکھ کر ہم تم پر ایمان لے آئے۔ اب پھر وہ قوم کہتی ہے کہ ہم تو یہی کہتے ہیں کہ ہمارے کسی خدا کی تمہیں بری جھپٹ پہنچی ہے، یعنی کہ ہمارے کسی خدا کی طرف سے، کسی بت کی طرف سے کیا ہے کہ اس کی بددعا پہنچی ہے، اس لیے تم ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگے ہو۔ بولتے نا مینٹلی مائنڈ کے حساب سے تم خراب ہو چکے ہو۔ قوم کا کہنا یہ تھا کہ ہمارے خداؤں میں سے کسی خدا کی طرف سے تمہیں مار پہنچی اندرونی، اس لیے ادھر ادھر کی ایسی ایسی باتیں کرتے۔ اللہ اکبر۔ قال انی اشہد اللہ واشہدوا انی بریء مما تشرکون۔ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا میں اللہ کو گواہ کرتا ہوں اور تم سب گواہ ہو جاؤ کہ میں بیزار ہوں ان سب سے جنہیں تم اللہ کے سوا اس کا شریک ٹھہراتے ہو۔ من دونہ فقیدونی جمیعا ثم لا تنظرون۔ تم سب مل کر میرا برا چاہو پھر مجھے مہلت نہ دو۔ یعنی کہ تم کتنا بھی میرا برا چاہو میرا کچھ کر سکتے نہیں، جب تک کون نہ چاہے، اللہ نہ چاہے۔ اور ان کی قوم کے وہ سردار جنہوں نے کفر کیا اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا تھا، اور ہم نے انہیں دنیاوی زندگی میں خوشحال بنا رکھا، وہ کہنے لگے کہ یہ رسالت کا دعوے دار تو تم جیسا ہی انسان ہے، یہ رسالت کا جو دعوے دار ہے وہ تم جیسا ہی انسان ہے۔ تم دیکھو تو صحیح، یہ بھی وہی کھاتا ہے جو تم کھاتے ہو، اور وہی پیتا ہے جو تم پیتے ہو، اور اب اگر تم نے اپنے ہی جیسے ایک انسان کی پیروی کر لی تو یقیناً تم بڑے خسارے میں رہو گے۔ سردار لوگ، بڑے جو سردار تھے، اپنی قوم کو سمجھانے لگے کہ دیکھو یہ جو دعوے دار نبوت کا دعوے دار ہے، رسالت کا دعوے دار ہے، وہ اس کے اندر خوبی کیا ہے؟ جو تم کھاتے ہو وہی کھاتا ہے، جو تم پیتے ہو وہی پیتا ہے، اس کے پاس الگ سے کیا ہے؟ اگر تم اس کی باتوں میں آ گئے تو تم کیا ہے کہ بڑا نقصان اٹھانے والے ہو جاؤ گے۔ حود علیہ السلام کی قوم کے بڑے سرداروں نے اپنی قوم کو، یعنی اپنے لوگوں کو اس طرح کر کے، اب ہوا کیا یہ تم سے اس بات کا دعویٰ اس بات کا وعدہ کرتا ہے کہ جب تم مر کر خاک اور ہڈی رہ جاؤ گے تو تم دوبارہ قبروں سے زندہ کر کے نکالے جاؤ گے؟ یعنی اس کا وعدہ، اس کا دعویٰ کرتا ہے؟ یہ تو ناممکن بات ہے جس کا تمہیں وعدہ دیا جا رہا ہے۔ حضرت حود علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ ہاں بے شک مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، دوبارہ اٹھائے جانا ہے۔ تو کہنے لگے یہ تو ناممکن ہے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، مرنے کے بعد کوئی دوبارہ زندہ نہیں ہوتا۔ وہ ایسا کہنے لگے زندگی تو صرف یہی دنیا کی زندگی ہے، ہم میں سے کچھ لوگ مرتے ہیں اور کچھ دوسرے پیدا ہوتے ہیں، اور ہم ہرگز دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے۔ یہ لوگ کہنے لگے یہ تو ایک ایسا آدمی ہے جس نے اللہ پر جھوٹ بہتان باندھا ہے، ہم تو کبھی بھی اس پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ یہ جواب ہے حضرت حود علیہ السلام کی، حضرت حود علیہ السلام کی تبلیغ کا جواب۔ اتنی ساری تبلیغ کی، اتنا سارا سمجھایا، قوم کا ریئیکشن ایسا ہے۔ قوم حود نے کہا کہ تم ہمیں واعظ کرو یا نہ کرو، ہمارے لیے سب برابر ہے۔ پھر بھی حضرت حود علیہ السلام نے اپنا کام جاری و ساری رکھا، اپنا کام بند کیا نہیں۔ آخر میں بالکل بدتمیز ہو کر، بے شرم ہو کر اپنی زبان سے یہ بات بھی کہنے لگے کہ تم ہمیں واعظ کرو یا نہ کرو، ہمارے لیے سب برابر ہے۔
یہ واز کرنا تو بس پہلے لوگوں کی عادت چلی آئی ہے، اور ہم پر ہرگز کوئی عذاب نہیں آئے گا۔ کیا کہتے ہیں کہ یہ جو واز کرنے کا جو کام ہے نا، وہ تو بہت پہلے سے چلا آ رہا ہے، یہ کوئی نیا کام نہیں ہے۔ اور پھر کہتے کہ ہم پر کوئی عذاب نہیں آنے والا ہے، تم ادھر ادھر کی باتیں کر کے ہمیں ڈراؤ نہ۔ لیکن پھر بھی جناب حضرت ہود علیہ السلام کا ان کو اور بھی بالکل مشفقانہ شفقت بھرا واز پھر ہوا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھانے کی بھرپور کوشش کی اور انہیں بتایا کہ اے میری قوم، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں، میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہاری خیر خواہی کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں، مجھے تم سے کوئی دنیاوی لالچ نہیں ہے، میں تو صرف اللہ عز و جل کی رضا کا طلبگار ہوں۔ اگر اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو گیا تو مجھے بہترین صلہ عطا فرمائے گا۔ میں تمہارا خیر خواہ ہونے کی حیثیت سے تمہیں نصیحت کر رہا ہوں کہ اگر تم بتوں کی پوجا چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی فرما بردار بندے بن جاؤ گے تو اس کا فائدہ تمہیں دنیا میں بھی ملے گا اور آخرت میں بھی ملے گا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے پھر سمجھاتے ہوئے مہربانی کے ساتھ رحم فرماتے ہوئے ان پر بالکل مشفقانہ واز، مشفقانہ خطاب پھر دوبارہ کیا۔ ہود علیہ السلام نے کہا اے میری قوم، میں بے وقوف نہیں ہوں، بلکہ میں تو تمام جہانوں کے پروردگار کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں۔ میں تو تمہیں اپنے پروردگار کے پیغامات پہنچاتا ہوں اور میں تمہارا امانت دار خیر خواہ ہوں۔ اور کیا تم اس بات پر تعجب کرتے ہو کہ تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس تم ہی میں سے ایک آدمی پر وحی نازل ہوئی ہے تاکہ وہ تمہیں ڈرائے؟ اور وہ حالت بھی یاد کرو کہ جب اللہ تعالیٰ نے تم کو قوم نوح کے بعد جانشین بنایا۔ کس کے بعد؟ قوم نوح کے بعد۔ ذرا دیکھو تو صحیح، قوم نوح ابھی قوم نوح تم سے جو پہلے تھی، نافرمانی ہی کی وجہ سے وہ ختم کر دی گئی۔ اب اللہ تعالیٰ نے تم پر کرم فرمایا کہ قوم نوح علیہ السلام کی قوم کے بعد تمہیں کیا بنایا؟ جانشین بنایا، اور دوسروں کے مقابلے میں تمہیں زیادہ قوت و جسارت عطا فرمائی۔ اس لیے اللہ کی نعمتوں کو یاد رکھتے ہوئے اس کا شکر ادا کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اللہ اکبر۔ انسانی تاریخ کا مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ جب کسی بھی معاشرے میں ظلم و زیادتی، سرکشی، فتنہ، فساد، قتل و غارت، کفر، شرک اور دیگر برائیاں پھیل جاتی ہے، لوگ شکر گزاری کے بجائے ناشکری کی راہ اختیار کر لیتے ہیں، تو ایسے معاشرے عذاب الہی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر یہی قومیں اپنے گناہوں سے باز آ جائیں اور اللہ تعالیٰ کے حضور گڑ گڑا کر توبہ و استغفار کریں اور اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے بن جائیں، تو نہ صرف اللہ تعالیٰ ان کو دی ہوئی نعمتوں میں اضافہ فرماتا ہے بلکہ انہیں لمبے عرصے تک مزید نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کا موقع بھی عطا فرماتا ہے۔ جیسا کہ حضرت ہود علیہ السلام نے دنیا و آخرت کا فائدہ بتاتے ہوئے انہیں اپنے گناہوں پر شرمندہ ہونے اور توبہ و استغفار کی تلقین کی تاکہ اللہ تبارک و تعالی راضی ہو، اللہ تبارک و تعالی اللہ رب العزت راضی ہو کر ان پر اپنی مزید نعمتوں کی بارش برسائی۔ اے میری قوم، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا اے میری قوم، تم اپنے پروردگار سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو اور اسی سے توبہ کرو، وہ خوب برسنے والے بادل تم پر بھیج دے گا اور تمہاری موجودہ قوت پر تمہیں مزید قوت دے گا اور تم مجرموں کی طرح حق سے منہ نہ پھیرو۔ یہ ابھی بھی حضرت ہود علیہ السلام کا اپنی قوم کو سمجھانا جاری ہے۔ پتہ کیا چلا؟ اتنا سے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی
بھرپور خدمتیں رہی ہیں اپنی قوم کو سمجھانے، لیکن جو قوم اپنے نبی کے خلاف گئی، اپنے نبی سے گستاخی کی، تاریخ کے واقعات شاہد ہیں، سارے کے سارے کتابیں تم چھان مارو، دیکھو جس قوم نے نبی کے ساتھ بدتمیزی کی، خدا کی نافرمانی کی، پھر نبی کی زبان سے جب بد دعا نکلی ہے تو پھر وہ قوم کہیں کی نہیں، اٹھا کر پٹک دی گئی، اس کا نام و نشان دنیا سے کیا ہے ختم کر دیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وفادار امتی بن کر رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ کل قوم عاد کی طرف سے عذاب الہی کا مطالبہ، اب اتنا ہو گیا، بہت کچھ ہو گیا، اب قوم عاد کی طرف سے عذاب الہی کا مطالبہ، اس کے بارے میں کیا ہے انشاءاللہ کل بتانے کی کوشش کروں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔